اگر آپ کے لوگوں کو توڑ لیا جاتا ہے جو کہ ابھی آزاد حیثیت میں ہیں تو پھر آپ تو بہت کمزور حیثیت میں چلے جائیں گے۔ اصل جو وینم ہے نا وہ ہے نواز شریف فیملی کو، ان کا جو غصہ اور وہ سم ہاؤ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہا ہے بڑے عرصے سے۔ ان کے دور میں ان کے ہوتے ہوئے 4 سے 5 انہوں نے چیف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ تعینات کیے، لیکن ہر ایک کے ساتھ ان کا تنازع بھی بنا۔ جہاں موقع ملا انہوں نے وار کرنے سے دریغ بھی نہیں کیا۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو انسٹرکشن جو ہیں وہی جو عمران خان نے لندن پلان کی بات کی تھی وہ بالکل ایسے ہوا میں تیر نہیں مارا تھا، وہ ایک بالکل جائز بات تھی کہ وہاں سے لندن میں بیٹھے ہوئے اس وقت کے بھگوڑے بھی تھے اور کانوکٹ بھی تھے، قیدی بھی تھے، لیکن وہاں بیٹھے تھے، وہاں سے انسٹرکشن آتی تھیں اور انہوں نے پلان کے تحت عمران خان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگانے کے لیے اور اس کی پاپولرٹی کے اوپر ایک قدغن لگانے کے لیے انہیں کوشش کی کہ وہ پی ٹی آئی کی اور عمران خان کی فوج کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دیں، ایک لڑائی جھگڑا کر دیں، اور انہوں نے وہ کامیابی سے وہ پلان جس آرکیسٹریٹڈ پلان جو ہے اس کو 9 مئی کے حوالے سے وہ بنایا گیا۔ عام فورسز کو شاید اس وقت اندازہ نہیں ہوا، اب تو وہ پھنس گئے ہیں بیچ میں۔ ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر دی شہباز شریف اینڈ فیملی نے، نواز شریف نے، جس کو دھونا مشکل ہے۔ پاکستانی قوم نے یہ ثابت کر دیا اس دفعہ ووٹ دے کر، وہ تمام ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ اس میں عمران خان بے قصور تھا۔ ٹھیک، پنجاب میں تو اس وقت ایسی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے پارلیمانی پارٹی کے طور پہ کہ جو آپ کی ہم خیال ہو جس میں آپ شامل ہو سکتے ہوں۔ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اگر آپ کسی جماعت میں ضم نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی۔ ایک دو روز کے اندر فیصلہ، بھرپور فیصلہ آئے گا اور وہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا، اور وہ میرے خیال میں اس کے اندر ایک وزڈم بھی موجود ہوگی اور وہ پریگمیٹیکلی بھی وہ ایک صحیح فیصلہ ہوگا جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ دوسرا بڑا کام بھی ہوگا اور وہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہیں وہ بھی کروا لیے جائیں۔ اگر آپ کو نہیں ملیں گے تو بہت ساری ریزرو سیٹس خالی رہ جائیں گی، تو ایوان کو خالی تو نہیں رکھا جا سکتا، یہ تو پھر ایک آئینی بحران نہیں ہوگا۔ 1988 کی اور 1989 کی 2 سپریم کورٹ کی لارجر بینچ کی ججمنٹس ہیں جس میں الیکشن سمبل کے اوپر یہ بے نظیر بھٹو کیس ہے، اور اس ٹائم پہ انہوں نے چیلنج کیا تھا اور الیکشن سمبل کا ایشو تھا، یہاں تک کہ 89 سپریم کورٹ میں تو یہاں تک ہولڈ ہوا کہ اس وقت تک جو پیپل پارٹی تھی وہ رجسٹر بھی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کی فارمیشن ہوتی ہے، اور یہ فارمیشن جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور یہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ پارٹی ہو گئی بن گئی، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا، ووٹ لینا اور حکومت میں آنا اور حکومت بنانا، یہ تمام فنڈامنٹل رائٹ میں شامل ہے آرٹیکل 17 کے اندر۔ 1993 کے اندر جب نواز شریف صاحب کو پہلی دفعہ حکومت سے الگ کیا گیا تھا اور اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں وہ جو پٹیشن آئی تھی وہ آرٹیکل 17 کے تحت آئی تھی، اس کو فنڈامنٹل رائٹ کنسیڈر کرتے ہوئے وہ منظور بھی ہو گئی تھی پٹیشن۔ تو اس لیے یہ تو عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے اس بات کو، فیصلہ جو ہے ہر چیز کسی ملک کے اندر عوام کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ انوائز ریسیئر سپریم کورٹ کا بھی آیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ محروم کیا گیا۔ پنجاب میں اور قومی اسمبلی میں اگر آپ کو ریزرو سیٹس نہیں ملتی، امپاسبل ہے کہ آپ حکومت سازی کر سکے۔ اس کے اوپر بڑی ایکٹیولی ڈیلیبریشن ہو رہی ہے، بڑی جلدی کلیکٹیو ڈیسیژن جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ انتخابات سے ٹھیک 21ویں روز تک آئین کی کنڈیشن ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، اس میں پہلے اسپیکر کا انتخاب ہوگا، ڈپٹی اسپیکر کا، پھر قائد ایوان کا انتخاب ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سے 4 دن گزر گئے، صرف 17 روز باقی ہیں، 17 روز میں یہ سارا کام ہو جائے گا۔ ایوری کرائسس اوپن اے ونڈو آف اپرچونٹی، تو یہ ونڈو آف اپرچونٹی جو ہم ابھی بھی ہمارے لیے جو اوپن ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم یہ تو ایک سوال ہے پازیٹیولی استعمال میں لائیں یہ گے۔ کرائسس آپ کے لیے ونڈو آف اپرچونٹی کھولے گا یا پہلے سے موجود اگر کوئی کھلی ونڈو ہے اس کو بھی آپ کے لیے بند کر دے گا؟